بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ سوال لیں گے جو کہ مولانا وحید الدین خان پہ عام طور پر پوچھے جاتے ہیں یا ان پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال جو کہ آج کل یوٹیوب پر کافی وائرل ہو رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب کا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف دعوت تھا، یعنی لوگوں کی خیر خواہی، جنت سے بچانا، پیس قائم کرنا، امن کا ماحول ہونا، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹی، کسی قبیلے نے توڑ دی، اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے کہا تھا کہ ہم نے نہیں توڑا ہے، پڑوسیوں نے ہمارا جس سے سمجھوتا تھا ان سے توڑا ہے، تو آپ دوبارہ سے کر لو۔ لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت وہ کرتے ہیں کہ اصل دین کا مقصد نظام قائم کرنا تھا، اس وجہ سے اگر پیس قائم کرنا ہوتا تو دوبارہ سے کر لیتے۔ تو جب یہ سوال انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کچھ بھی جواب دینے سے منع کر دیا۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہے، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ بعثت رسول کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ یہ ایک ہمارے اس دور میں ایک مشہور نیریٹو ہے، اور عرب ورلڈ میں بھی یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ایک کانسیپٹ ہے۔ ہندوستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ یعنی چرچا یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکمہ الا اللہ، یعنی قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی لیجسلیٹیو کمیٹی کو، کسی قانون ساز کمیٹی کو قانون کا حق دینا یہ شرک فی التوحید ہے۔ تو یہ ایک مشہور نیریٹو ہے، عرب ورلڈ میں بھی یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے اس ملک میں بھی۔ تو ان حضرات کے مطابق اہل ایمان کا بنیادی گول ہے کہ وہ حکومت الہیہ کا قیام کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ تو مولانا اس سلسلے میں کہتے ہیں پوری امت کی تاریخ میں انقیم الدین کی یہ جو تشریح کی گئی ہے، یہ ایک بالکل انوویشن ہے۔ اس مفہوم میں جمہور مفسرین نے اور امت کے 90% سے زیادہ اہل علم نے جو ہے ایسی کوئی تشریح ہم تک نہیں روایت کی ہے، ایسا کوئی نیریشن نہیں ہے، سوائے کچھ اسکیٹرڈ گروپس کے، کچھ منتشر گروپس کے، جیسے قدیم زمانے میں جن کو خوارج کہا جاتا تھا۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ دین کی نظامی تشریح، یعنی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، یہ مارکسزم سے متاثر ہو کر کی گئی ہے۔ مارکسزم جو ہے ایک وائڈ اسپریڈ کانسیپٹ بن گیا تھا، اور یہاں تک یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد میکس روم فار مارکسزم کے لیے جو ہے محمد کو ماننے والوں کی دنیا جو ہے روم دے رہی ہے، اسپیس دے رہی ہے، اور مارکسزم کو جو ہے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے سویکار کیا اور اس سے اگریمنٹ کیا۔ مسلم دنیا میں بھی جو ہے ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے مارکسزم کی تائید کی۔ تو اس انفلوئنس کو دیکھ کر ہمارے درمیان کچھ مفکرین اٹھے، ان کی نیتیں اچھی تھی، ہم ان کی مسٹیک کے سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے ایک اچھی نیت سے، تاکہ اسلام کو ایک پاورفل کانسیپٹ بنایا جائے اور اس کو ماڈرن ایج سے الائنمنٹ دیا جائے، انہوں نے جو ہے انہی اصطلاحوں میں، انہی ٹرمنالوجیز میں، جن ٹرمنالوجی میں
مارکسسٹ آئیڈیالوجی گفتگو کرتی تھی، اسلام کی انہوں نے ایکسپلینیشن دینا شروع کی. تو مولانا نے جو ہے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کے مطابق یہ مزاحات ہے، یزاحون قول الذین من قبلہم، یہ مزاحات ٹائپ کا ایرر ہے، مسٹیک ہے، انٹرپریٹیشن ہے. یعنی اسلام خود اپنے آپ میں اس کا اپنا ایک نیچر ہے، ان بلٹ اسلام کا ایک نیچر ہے. اسلام کا نیچر یہ ہے کہ انسان کو معاد اور حشر اور جنت و جہنم کا پیغام دیا جائے. اسلام کا ان بلٹ نیچر یہی ہے. ریفارمرز جو اڑتے ہیں، ریفارمرز جو فلاسفیز یا کانسیپٹ آتے ہیں، وہ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے کام کرتے ہیں. مثلا جو ہے عام طور پر ان کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. حالانکہ اسلام بھی ظلم کے خلاف ہے، لیکن اسلام کی بنیادی آئیڈیالوجی جو ہے وہ جنت اور جہنم ہے. منصوبہ آخرت سے لوگوں کو واضح کرنا ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ خدا کے سامنے پروڈیوس کیے جائیں گے، وہاں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. تو اسلام جو ہے انسان کے مائنڈ میں جو چیز انکلکیٹ کرتا ہے وہ ہے کانسیپٹ آف آخرہ. اسلام کا جو ہے یہ کوئی بنیادی پیغام نہیں ہے کہ دنیا سے جو ہے انیکویلٹی کو ختم کیا جائے، معاشی مساوات لائی جائے، اکنامیکل پیریٹی پیدا کی جائے، یا سارے ہی لوگوں کو جو ہے ایک اسٹیٹس مل جائے. یہ اسلام کے جو ہے بنیادی اس میں سے نہیں ہے. اگرچہ کہ اسلام یہ مانتا ہے کہ ہر انسان بائی برتھ ایکول ہے، ہر انسان بائی برتھ ایکول ہے. پھر سوشل اسٹیٹس کے حساب سے جو ہے انسانوں نے اس میں بہت زیادہ ایکسپلوٹیشن کیا، تو انسانوں کے بیچ میں بہت زیادہ ڈسپیرٹی پیدا ہو گئی. یہ اپنے آپ میں غلط ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جب ہم دین کی تشریح اکنامیکل ٹرمنالوجیز میں، پولیٹیکل ٹرمنالوجیز میں کرتے ہیں، غلام احمد پرویز صاحب نے بھی اس کی کوشش کی، اگرچہ کہ وہ اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو ہے بعد میں جو ہے ہمارے درمیان جو ہے مولانا مودودی آئے اور انہوں نے جو ہے دین کی بہت ہی سکسیسفلی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کیا، اور وقت کے نوجوانوں کو انہوں نے جو ہے بہت ہی زیادہ متاثر کیا کہ اسلام کوئی آؤٹ آف ڈیٹ ریلیجن نہیں ہے، کوئی بیکورڈ ریلیجن نہیں ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے اسلام سے جڑے بھی رہے. لیکن اس میں ان بلٹ جو غلطی ہے وہ یہی ہے، وہ ہے مزاحات. یعنی وہ جو ہے اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے کسی اور سے سبق سیکھنے کی بات ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خود قرآن اور پیغمبر اور اصحاب رسول نے کیا سمجھا تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اس تشریح کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے، وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ملتا انسان کو. اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے انذار آخرت ہے، تو ہم کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انسیٹ کرو، قانون سازوں کی کونسل کو جو ہے ختم کر کے وہاں پر خدائی کونسل قائم کرو، تو اب ہمارے لیے جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ویلنٹ ایکٹیویٹیز بن جاتی ہے. اس طرح جو ہے یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے ڈسٹریکشن اور اس کی طرف چلا جاتا ہے، فیلئر کی طرف. تو مولانا کا کہنا یہ تھا، جب اسرار احمد صاحب کا انہوں نے جواب نہیں دیا تو مولانا یہی کہنا چاہتے تھے. اصل میں اصل بات یہ تھی کہ مولانا یہ کہتے تھے کہ جو ہے اصحاب رسول کے جو کانفلکٹس ہوئے، اصحاب رسول نے اپنے دور کے موجودہ لوگوں سے جو ان کی کنفرنٹیشن پیش آیا، وہ اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے نہیں تھا. مولانا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایج آف پرسیکیوشن کے خاتمے کے لیے تھا. جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ مشہور عربی میں قول ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ رعایا کا وہی دین ہوتا تھا جو اس کے بادشاہ کا ہوتا تھا. تو بادشاہ جو ہے اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اسٹیٹ ریلیجن کے خلاف کوئی فلسفی نظریہ یا کوئی مذہب قبول کیا جائے. تو
اسٹیٹ ریلیجن، ہر وہ ریلیجن جو اسٹیٹ کے ریلیجن سے الگ ہو اس کو اسٹیٹ کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کی جنگیں جو ہوئی تھی وہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جنگیں صرف اور صرف اس لیے تھی تاکہ ایج آف پرسیکیوشن کو ختم کیا جائے. مولانا کی اس بات کی تائید جو ہے بخاری کی وہ حدیث جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ کیوں آپ ہمارے ساتھ جو ہے یہ جنگوں میں شامل نہیں ہوتے. رسول اللہ کے بعد جو ہے جن کو ہم مشاجرات کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بیچ میں جو آپسی کانفلکٹ ہوئی، کنفرنٹیشن ہوئے، تو اس میں بہت سارے اصحاب رسول شریک نہیں ہوتے تھے. بہت ہی بعد میں جو اسلامک کمیونٹی میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ تو اس میں شریک تھے، لیکن جو ہے گریٹ کمپینینس آف پرافٹ جو ہے اس سے عام طور پر دور رہتے تھے. تو انہی میں سے ایک عبداللہ بن عمر ہے. تو عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کر پوچھا کہ ہر طرف جو ہے سرکشی پھیلی ہوئی ہے، آپ ظلم اور سرکشی کے خلاف کیوں وار نہیں کرتے ہیں یا وار میں ساتھ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے وار کرو یہاں تک کہ جو ہے فتنہ فنش ہو جائے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کر فتنے کو ختم کیا اور وہ فتنہ ختم ہو گیا. اب تم لوگوں کی یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو ٹکراؤ ہے وہ فتنے کو واپس لانے کا سبب بن جائے گی، فتنے کو واپس لانے کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے جو ہے ہم ایسی وار میں شامل نہیں ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کی اس بات کو رکھ کر ہم سوچتے ہیں تو مولانا کی بات جو ہے زیادہ انڈرسٹینڈیبل معلوم ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سارے کنفرنٹیشن یا وائلنٹ ایکٹیویٹیز جو اصحاب رسول کے ساتھ پیش آئی، انہوں نے ایج آف پرسیکیوشن شرک جارح کے خاتمے کے لیے کیا تھا، نہ کہ اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے. تو اس بات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا کی بات جو ہے زیادہ نیچرل اور زیادہ پریکٹیکل لگتی ہے کہ ایج آف پرسیکیوشن کے خاتمے کے لیے اصحاب رسول نے کوشش کی. اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر اسلامی دعوت کا ایک سیلاب آیا، اور جو ہے عرب کے اطراف میں کئی نیشنز، کئی کمیونٹیز، کئی کنٹریز، کئی ایتھنیسٹیز نے جو ہے اسلام کو قبول کیا اور وہ جو ہے اسلام کے فولڈر میں آ گئے. اس کے بعد کی جو ہے ساری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایج آف پرسیکیوشن کو جب اصحاب رسول نے قادسیہ کے گڑھوں میں دفن کر دیا تو اس کے بعد جو ہے ایک طرف یرموک میں انہوں نے جو ہے جنگ تبوک اور جنگ یرموک میں رومی پرسیکیوشن کا خاتمہ کیا. تو قادسیہ اور عرب کے بارڈر پر جو ہے ایران کے مقام پر انہوں نے ایرانی پرسیکیوشن کا خاتمہ کیا. ربی بن عامر جو ہے رستم کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں داخل کریں، تاکہ ہم ان کو جو ہے ایج آف پرسیکیوشن سے نکال کر ایج آف فریڈم میں داخل کریں. پھر جو ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کا معاملہ پیش آئے. جس کو جو ہے ایمان اور ایمان بالآخرہ ماننا ہے اس کو ماننے کی آزادی ملے، اور جس کو نہ ماننا ہے لیحیی من احیا، ایک آیت جو ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ جس کو جو ہے دلیل کی بنیاد پر زندہ رہنا ہے وہ تاکہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہ سکے، اور جو ہے دلیل کے باوجود جو انکار کرنا چاہے اس کو اس کی بھی آزادی ملے. تو اصحاب رسول کی جو ساری یہ جو جنگیں تھیں وہ اس لیے تھی تاکہ جو ہے ایج آف پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو، لوگوں کو آزادی ملے. اور تاریخ جو ہے مولانا کی بات سے اتفاق کرتی ہے، اگریمنٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک ایسا دور آیا جس میں آج ہم جی رہے ہیں. ہر طرف آج جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اوپینین اور لوگوں میں اوپننس، لوگ جو ہے مذہب کے معاملے میں زیادہ روادار ہر طرف ہم دکھائی دیتا ہے. تو یہ اصحاب رسول کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر ہم دوبارہ ایسی کوشش کریں کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ہے دنیا کے سارے لیجسلیٹو کونسلز کو ختم کر کے ان کو انسیٹ کر کے ہم سیٹ پر بیٹھنا ہے، تو عبداللہ بن عمر کے قول کے مطابق ہمارا وہی انجام ہوگا جو انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے
ہم نے فتنے کے خاتمے کے لیے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو ہے کوششیں کی اور اس کو ختم کیا. اب تمہاری یہ کوششیں جو ہے دوبارہ فتنے کی واپسی کے لیے, اور جو ہے نتیجتاً ایسا ہوا بھی. ابھی جو ہے 1 ماہ پہلے ہماری انڈیا میں ایک اسلامک آرگنائزیشن تھی, اس کو آج سے 20-22 سال پہلے بین کیا گیا تھا. تو ان بین کا جو ہے ایکسٹینشن ہر کچھ سال میں ہوتا ہی رہتا ہے. تو ابھی 1 مہینہ پہلے اس بین میں ایکسٹینشن کیا گیا. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل نے جو مباحثہ کیا, اس نے مباحثے میں یہ کہا کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بالکل ہی اگینسٹ ہے. یہ جو ہے اس ملک میں اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی ہے, اور ہمارا دستور جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, ہماری کنٹری ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. تو ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کو کیسے اس میں اجازت دیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ایسنس کو ہی یہ کرتی ہے, نگیٹ کرتی ہے. یہی انجام جو ہے عرب ورلڈ میں بھی ہوا. عرب ورلڈ کے اندر جو ہے مسلم بردرہڈ کا جو ہے ہر طرف سے یہ کیا گیا, پیچھا کیا گیا, تعاقب کیا گیا, اور عرب حکمرانوں نے ان کو ہر طریقے سے جو ہے ناکام کرنے اور ان پر بند باندھنے اور ان کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی. تو عبداللہ بن عمر والی بات جو ہے اگر ہم غور کرتے تو ہم اس سے بچتے, اور جو ہے پوری دنیا کے اندر جو اسلامی دعوت کے جو عظیم مواقع, گریٹ اپرچونیٹیز ہے, اس کو ہم اویل کر سکتے تھے. ہم اویل نہ کر پائے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم میں ایسے تھنکرز اٹھے جنہوں نے یہ کہا کہ اب دنیا کے سارے حکمرانوں کو انسیٹ کرنے کی موومنٹ شروع کر دو. تو گویا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی ان کا غلط ہو گیا, اور وہ جو ہے وائلنٹ ایکٹیویزم میں پڑ گئے, جس کی وجہ سے ان کے مد مقابل کو موقع ملا کہ وہ ان کو جیلوں میں ٹھوسے, ان پر گولیاں چلائے, اور ان پر بین جو ہے لاگو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے مولانا کی بات زیادہ صحیح ہے, اور تاریخ کے فیکٹرز اور عوامل جو ہے مولانا کی بات کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والی بات کے جو ہے سپورٹ میں جو ہے سارے لا آف نیچر, ہیومن